اس کے لیے دو پارٹیاں اور تھیں کہ وہاں جاتا ہوں۔ ابھی تو نوجوان جوش خطابت میں وہ ہمارے بھائی ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن جب کچھ دنوں بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے، CDR آتی ہیں، پھر بیچارے جیل جاتے ہیں۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ CCD کے ڈر کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام میں آئے مولانا صاحب نے ختم نبوت پہ تقریر کی تھی آپ کے مینار پاکستان پہ، لاہور میں جی، اس کے بعد وہ پیش ہوئے تھے، ختم نبوت کیس لگا تھا، تو اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہوئی۔ آپ نے اتنی جماعتیں چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے نوجوان رہنما فروخ امتیاز کھوکھر صاحب۔ آج یہاں لاہور تشریف لائے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لاہور آئے ہیں، آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا۔ لاہور والوں میں ہمیشہ پیار ملا ہے، جیسے میں رات میں انٹرویو میں کہا کہ میرا دل کرتا ہے مہینے میں 3 دن میں ادھر ہوں، اب ایسا دل لگ گیا، تو ہمیشہ پیار ملا، ہمیشہ محبت ملی، اب ہمیشہ ویڈیوز میں بھی دیکھتے رہوں گے، میں لگاتا بھی ہوں ہمیشہ لاہور کے لیے، تو پیار ہے لوگوں کا۔ اور میں نے اسلام کی کہیں بھی بات ہوئی پاکستان پورے میں، جس مرضی شہر میں، جس مرضی صوبے میں، جس مرضی گلی میں، تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ میں تو انڈیا کے لیے بھی، مجھے جب پاکستان سے ظلم ہوتا ہے تو اٹھاتا ہوں، تو سب کے لیے اٹھاتا ہوں، جب تک زندہ ہوں یہ شوق ہے کہ جتنی خدمت ہو سکے اسلامی کا کر سکوں۔ سر، آپ نے اتنی جماعتیں چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ محبت، یہ پیار، جو جمعیت میں پیار ہے ان کے لیے۔ یہ مولانا صاحب نے ختم نبوت پہ تقریر کی تھی آپ کے مینار پاکستان پہ، لاہور میں جی، اس کے بعد وہ پیش ہوئے تھے، ختم نبوت کیس لگا تھا، تو اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہوئی، اور والد صاحب کی طرف سے بھی عالم دین سے محبت آ رہی تھی، باقی پارٹی سے میری دوستی ہے، یہاں آپ آئے دیکھیں مجھے کتنی عزت ملتی ہے مسلم نون کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ابھی بھی ہے، میرے والد صاحب کے تعلق تھے، وہ تو میرے کم نہیں ہوئے، تو لیکن کچھ چوائسیز آپ کی اپنی ذاتی بھی ہوتی ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے غلط، میں اس طرح کا انسان بھی نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کے خلاف غلط زبان بدتمیزی لہجہ یا یہ استعمال کروں۔ میرا الحمدللہ دوستی ہے، یہاں پہ آتا ہوں تو میرے جو نون کے MNA MP دوست ہیں وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ CCD کے ڈر کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام میں آئے ہیں، تو جو لوگ اس بار ایسا کہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کے لیے دو پارٹیاں اور تھیں کہ وہاں جاتا ہوں، دیکھیں ہمارے ملک کے ہر ادارے کی تو میں عزت کرتا ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ بات ہوتی تو پھر دو بڑی پارٹیاں ہوتی نا، ان میں چلا جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سر، آپ جو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بیڈ کومنٹس کرتے ہیں ان کو کیا کہیں گے سر؟ کسی عالم دین پہ بات مت کریں، مولانا لفظ جو ہے نا، مولانا بہت بڑا لفظ ہے، کوئی یہاں پہ حافظ ہیں، کوئی اور عالم ہے، اور یہاں پہ اور کوئی بندہ ہے، تو اس پہ ساتھ جو لقب لگ گیا نا، ایون کوئی حاجی بھی ہے، تو اس نام اس کا بڑا احترام ہے، بڑا وزن ہے، ان کی مدرسے کی پڑھائی ہے، اسی کا احترام عزت ہونا چاہیے۔ سر، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے، فواد چودھری صاحب اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ الزام علماء اور مدارس پر لگاتے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے سر؟ نہیں، دیکھیں فواد چودھری صاحب سے میرا تعلق ہے بڑا اچھا، ان کا بھائی فیصل بھائی سے میرا بڑا تعلق ہے، تو میں نے تو ان کا یہ بیان نہیں سنا، میں اس پہ، لیکن میں آپ کو اور بات کرتا ہوں، آل اوور پہ بات کر دیتا ہوں، آل اوور بات کر دیتا ہوں کہ دیکھیں مدرسے کے بچے بیچارے دال کھاتے ہیں، فرش پہ سوتے ہیں، چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اے سی یوز نہیں کرتے، ٹھنڈا پانی سے سردیوں میں اور گرم پانی میں گرمیوں میں وہ وضو کرتے ہیں، وہ ہمارے مخالف نہیں۔ اگر مدرسے کے بچے نہ ہو تو ہمارا جنازہ کون پڑھائے؟ یہ بیکن روٹس کے فاربلز کے بچے تو نہیں پڑھا سکتے، اور ہمارے کانوں میں اذان کون دے؟ یہ اللہ کا نام ہے، تو اس کو بچت ہے نا۔ موجودہ جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ غلط ہوا ہے، سپریم لیڈر کا شہید ہونا غلط ہوا ہے، لیکن میں اپنے یہاں پہ نوجوانوں کو فی الحال اتنا ہی پیغام دوں گا۔ میں اس لیے واپس بھی جا رہا ہوں، ہمارے اسلام آباد کے حالات بھی تھوڑے خراب ہو گئے، پہلے تو کراچی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان پہ افسوس ہے آج، تو اس کے بعد
یہ کہوں گا قانون ہاتھ پہ نہ لیں. دیکھیں ابھی تو نوجوان جوش خطابت میں وہ ہمارے بھائی ہیں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, لیکن جب کچھ دنوں بعد CCTV فوٹیج آتی ہے, CDRیں آتی ہیں, پھر بیچارے جیل جاتے ہیں, پھر ان کی فیملی پیچھے سے بیچاروں خراب ہو جاتی ہیں. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فروخ امتیاز کھوکھر صاحب وہاں ہمیشہ پہنچے ہوتے ہیں, اتنی محبت سر آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ بس والد صاحب سے چلتی آ رہی ہے, ان لوگوں کا بھی پیار ہے, کوئی عالم دین دعا دے دیتا ہے. اسلام اپنے ذہن میں نا ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے کہ یار اس سے کچھ چیز بڑھے گی تو میں اس میں بولوں گا, وہ اسلام ہے. تو بات جب اسلام کی آئے گی, تراویح کی آئے گی, قرآن پاک کے صفوں کی آئے گی, تو پھر تو میں پہنچوں گا. بس یہ سمجھے یہ بڑے جو علماء کرام ہیں, مولانا صاحب یہ دعائیں دیتے ہیں لوگوں کی, دوستوں کی, مائیں بہنوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, میرے دعائیں بہت ہیں جی. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے فروخ امتیاز کھوکھر صاحب. آپ نے ان کی پیاری پیاری گفتگو ملاحظہ فرمائی, امید کرتا ہوں آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی.